يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الألواح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المذنبين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. درود ملك محمد. ایک بار اور بہترین انداز سے درود بھیجیں حضرت ارباب اعضاء. کامیاب ہوا ہر وہ فرد جو ذکر سے متمسک ہو جائے. سبب کامیابی سبب کامیابی ہر اس فرد کی وہی ہستیاں ہیں جن کا یہ پاک مقدس مطہر طیب طاہر ذکر ہے. اس دعا کے ساتھ کہ کریم کربلا اپنی اس بارگاہ میں آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مولا کریم کربلا آپ سب کو اپنی زمانی کا شرف نصیب فرمائے. میرے دوستوں میرے عزیزوں، آج بہرحال موسم کی صورتحال آپ سب کے سامنے تھوڑی تاخیر ہوئی. آغاز کر رہا ہوں بغیر تمہید کے کسی سب کو انشاءاللہ. ان ایام میں سیرت و فضائل اہل ابا کے عنوان سے آپ کی خدمت میں معروضات پیش کرنے کا شرف حاصل کروں گا بتوفیق الہی بتائید محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے اس سلسلہ گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ نحل کی مسلسل 3 آیات کو سرنامہ سخن قرار دیا. سورہ نحل قرآن کریم کا 16واں سورہ ہے اور جن آیات کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ان آیات کے نشان 81 82 اور 83 ہیں. پروردگار عالم نے اپنی لارب کتاب میں توجہ ہے سب دوستوں کی لباس اعجاز میں ارشاد فرمایا کہ اے انسانوں سنو، اللہ نے تمہارے لیے ہر شے کو خلق کیا ہے اور اس ہر شے کو نعمت بنایا ہے. ٹھیک، اللہ نے تمہارے لیے سائے کو خلق کیا، وہ سایہ تمہارے لیے نعمت ہے. سوچا کہ سایہ نعمت ہے، کتنی بار اس کے اوپر سے چل کے گزر جاتے ہیں. احساس ہوا کہ یہ بھی نعمت ہے. ایک لمحے کے لیے اگر سایہ ایک لمحے کے لیے انسانیت سے ہٹا لیا جائے
تو انسانیت جھلس کے رہ جائے گی. اتنی بڑی نعمت ہے یہ سایہ. اللہ فرما رہا ہے ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، وہ پہاڑ تمہارے لیے نعمت ہے. پہاڑوں میں غار بنائے، وہ غار تمہارے لیے نعمت ہے. ہم نے تمہیں سردی اور گرمی سے بچنے کے لیے لباس عطا کیے، وہ لباس تمہارے لیے نعمت ہے. ہم نے تمہیں زرا دی جسے پہن کے تم اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرتے ہیں، وہ زرا تمہارے لیے نعمت ہے. کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون. تمہارے رب کی مرضی ہی کچھ ایسی ہے کہ تم انسانوں پر اپنی نعمتوں کو یوں ہی تمام کرتا رہے. پالنے والے کیوں دے رہا ہے؟ فرمانے لگا لعلکم تسلمون، تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ. یعنی نعمت دے کے اسلام مانگ رہا ہے تاکہ تم ہمارے مسلمان بن جاؤ. بس ترجمہ محفوظ کرو اور پھر میں اپنی روش میں انشاءاللہ اگر صاحب الزمان نے چاہا تو میں کروں گا. اور اب سلسلہ خطاب متوجہ ہوا محبوب کبریا کی جانب، وہ نبیوں کا سردار، عالمین کی سب سے بڑی نبوت، محبوب کبریا کی جانب. فرمانے لگا حبیب فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. ہم نے انہیں پیغام بتلا دیے ہیں، آپ کا نعمتیں بتلا دی ہیں، آپ کا کام یہ ہے پیغام پروسیڈ کریں اور بیٹھ جائیں. اپنے محبوب سے یہ نہیں کہا کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے تبلیغ شروع کر دیں. پتہ نہیں اگر پہنچ رہے ہو، گھبرا کے نہیں سننا، ٹھیک ہے رات کا یہ پہر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. کہا اے میرے محبوب بس آپ پیغام پروسیڈ کریں. اچھا نبی کو سورہ نحل کی، سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ، آیت کا نشان 125. انداز کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم بالتی ہی احسن. اے میرے محبوب ان کو بلاؤ اللہ کی سبیل کی طرف. کیسے؟ اللہ کی سبیل کی طرف انہیں بلاؤ. کیسے؟ بالحکمت، بہترین حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، بہترین واعظ کے ذریعے، وجادلھم بالتی ہی احسن. اور اگر کوئی مجادلہ کرنے آ جائے، مباحثہ کرنے آ جائے، مناظرہ کرنے آ جائے، تو جو بہترین گفتگو کا طریقہ ہے، یعنی گفتگو میں اتنی سستگی ہو، اتنی شائستگی ہو کہ لوگ اسے محسوس کر سکیں، ان طریقوں سے بولا. تو حبیب ہم نے نعمت سے بتلا دی ہے، آپ کا کام یہ ہے پیغام پروسیڈ کریں. اور اب پروردگار عالم نے ان لوگوں پہ کمنٹری کی کہ جو نعمت کو نعمت جانتے ہوئے نعمت کے منکر ہیں. اب تو پتہ چلے گا آئندہ تقریروں میں کہ نعمت کون ہے اور کون کس کا منکر ہے. کیا حسین سات بار شما میں حسین دیکھو انشاءاللہ آہستہ آہستہ. اچھا اب ان پہ کمنٹری کی. طبیعت میں جلدی ہو قرآن یہی کھول سکتے ہو. قرآن کا پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کا سننا بھی عبادت ہے. نہ تو قرآن اللہ نے مردوں کی قرآن خانی کے لیے بھیجا تھا، شاد باز جو بول رہا ہے امام حسین نازل ہے، نہ بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے بھیجا تھا، بلکہ اللہ نے قرآن اتارا تھا مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے. بس شرط اتنی ہے قرآن ویسے سمجھو جیسے 14 نے سمجھایا ہے. جب قرآن ویسے سمجھو گے جیسے 14 نے سمجھایا ہے تب پتا چلے گا کہ آل محمد کا اللہ کون ہے، اللہ کے آل محمد کون ہے. میرے دوستوں میرے بس یعرفون نعمت اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی نعمتوں کو بہت اچھے سے پہچانتے ہیں. ثم ینکرونہا، جان رہے ہیں کہ یہ نعمت ہے، اس کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت ہے ہی کافروں کی. بڑی آسانی سے دیکھو پروردگار عالم نے کس طرح بیان کیا. اے محبوب نہ گھبرائیے، اکثریت تھوڑا سا بولو گے تو اچھا صاحب عجیب بات ہے. خدا کی قسم دیکھیے پیارے نبی کا پیارا فرمان سن لو پہلے. پیارا نبی پیارا فرمان، ٹھیک. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بناتوں میں نہیں. اچھا یقین مان لو ممبر پہ بیٹھا ہوں، ممبر پہ بیٹھا فرمان سنانے کچھ جا رہا تھا،
اس منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، فرمان سنانے کو جا رہا تھا، فرمان یہ نکل آیا زبان سے، فاطمہ جو اب نکل گیا تو یہ جملہ اس میں بھی سن لو، فاطمہ جو بات جو نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اسے غلط نہ کیا اس نے مجھے غلط نہ کیا، جس نے بھی کیا ہو، ہمارا کہنا سننا، اب بات آ گئی ہے تو ڈالوں گا نہیں، کہ فاطمہ تو برتوں میں نہیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے اسے غلط نہ کیا اس نے مجھ محمد کو غلط نہ کیا، جس نے مجھ محمد کو غلط نہ کیا اس نے اللہ کو غلط نہ کیا۔ تو سیدہ طاہرہ سمجھ میں آ رہی ہے دوستو، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ بی بی کون ہے؟ میں ایک فقرے میں بات کر دوں، چونکہ حدیث میری زبان سے نکل آئی، پیارے نبی کا فرمان، تو اب اس حدیث میں ایک فقرہ کروں گا، ذرا غور کرنا، یہ فرمان ذہن میں ہے۔ اب ایک آیت سنو، بڑی مشہور سی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، جو چھوٹا سا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ رہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان لانے والوں سنو، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور مرنا تو اسلام پہ مرنا۔ مولا حسین راضی رہے، مرنا تو اسلام پہ مرنا۔ اچھا صاحب، ادھر تقوی کا معنی کیا کیا؟ تقوی، تقوی کا معنی تقوی، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو صاحب تقوی کا معنی کیا ہے؟ یہ بچے کی زبان بیٹھے، تقوی کا معنی کیا ہے؟ تقوی کا معنی تقوی کرنے کا، تقوی کا معنی اللہ سے ڈرو، اللہ کو ڈرنے کی شے ہے، بولو بھائی، نماز کس نیت سے پڑھ رہے ہو؟ عبادات الہی کس نیت سے انجام دیتے ہو؟ قربتاً اللہ، اس سے قریب ہو جاؤ، ایسا ہی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں اللہ سے ڈرو، نہیں، آپ سمجھے نہیں، تقوی کا معنی ہے اللہ کے غضب سے ڈرو۔ اچھا، اللہ کے غضب سے ڈرو، تو غضبناک اور خوش یہ ہیں کیفیتیں جو میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ علی کے فضائل پہ خوش ہوتے ہو؟ ہوتے ہو نا یار؟ خوش میں بھی ہوتا ہوں، خوش آپ بھی ہوتے ہیں، خطرناک میں بھی ہوتا ہوں، خطرناک آپ بھی ہوتے ہیں، خطرناک ہوتے نہیں ہوتے؟ تو سیدہ کی توہین کرے اس میں خطرناک ہوتے ہو یا نہیں ہوتے؟ تو خوش بھی ہوتے ہیں، خطرناک بھی ہوتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو بھائی خوش ہونا اور خطرناک ہونا ہے کیفیتیں، کیفیتیں طاری ہوتی ہیں جسموں پر، جسم پر۔ اچھا، تو جسم کا طاری وہ ہوتا ہے سمتوں میں، سمتوں میں محدود ہو جاتا، جب سمتوں میں آ گیا تو وہ محدود ہو گیا، جب محدود ہو گیا تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اللہ نہیں ہوتا۔ تب دو باتیں ہیں، دو باتیں، یا تو اللہ کو جسم و جسمانیت والا مان کر اسلام کے دائرے سے باہر چلے جاؤ، اور اگر یہ نہیں مان سکتے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ اس نے کچھ ایسے بنائے ہیں کہ جن کے غضب کو اپنا غضب کہتا ہے، جن کے غضب کو اپنا غضب کہتا ہے، جن کی خوشی کو اپنی خوشی کہتا ہے۔ یعنی کون؟ پیارے نبی کا فرمان سمجھ میں آیا کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا۔ تب تقویٰ سمجھ میں آ رہا ہے، سیدہ کے غضب سے ڈر کے رہنے کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میں اب یہ حدیث میرے دوستوں، چلے آپ نے بہت اچھی طرح سے، اچھی طریقے سے، بہترین انداز سے سن لیا۔ امیر المومنین کا دستور تھا، صلی اللہ علیہ محمد مولا کا دستور تھا کہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب ہوتے تھے، ٹھیک، تو اللہ کے نبی جو بیان فرماتے تھے، تو جب مولا گھر آتے تھے تو بیوی پوچھتی تھی چاہتا تھی بابا نے آج کیا بیان کیا؟ سن لینا، بات آ گئی تو بیان کر رہا ہوں۔ تو ایک روز اللہ کے نبی کی بارگاہ میں سے میرے سید و سردار
اللہ کے نبی نے اس روز جناب سلیمان بن داؤد نے اپنے داماد کو جو تاج عطا کیا تھا اس تاج کے بارے میں بتایا کہ اس تاج میں دنیا کے زر و جواہر جڑے ہوئے تھے اور ایک ایک جوہر کی قیمت قرہ عرش کی قیمت کے برابر تھی. جناب سلیمان جس کو ملک عظیم پروردگار نے عطا کیا ہو, ٹھیک, یعنی نبی خدا کیا بتا رہے تھے کہ سلیمان بن داؤد نے اپنے بولو داماد کو تاج عطا کیا. یاد رہے گا, اگر یہ بات یاد نہیں تو واقعے کا کوئی لطف نہیں آئے گا, ٹھیک ہے. سلیمان بن داؤد نے اپنے داماد کو ایک تاج عطا کیا. اس تاج میں دنیا کے زر و جواہر چڑھے ہوئے تھے اور ایک ایک جوہر کی قیمت قرہ عرش کی قیمت کے برابر تھی. اتنا قیمتی تاج. امیر المومنین نے سنا, مولا گھر واپس آئے, مخدومہ عالمیان نے حدیث کو سلام کیا. حیالی آج بابا نے کیا بیان کیا؟ امیر المومنین نے فرمایا بنت رسول آپ کے بابا نے آج سلیمان بن داؤد نے جو تاج اپنے داماد کو دیا تھا, سن لینا, اس تاج کے بارے میں بتایا. یہ کہہ کر مولا اپنے حجرے کی طرف کا ارشاد آتی ہے, مسکرائی, یادی میں بستر سوار دیتی ہوں, آپ استراحت فرمائیے. بستر بیوی نے سنوارا. علی استراحت کے لیے بستر پہ تشریف لائے. مشیت نے چاہا کہ علی کی آنکھ لگ جائے, نہیں تو علی جب بھی سویا ہے کوئی نہ کوئی سودا ضرور ہوا ہے. مشیت نے چاہا, توجہ کرنا, سلیمان بن داؤد کی نے اپنے داماد کو جو تاج عطا کیا تھا, پوری توجہ سے سننا. اب مشیت نے چاہا کہ امیر المومنین کی آنکھ لگ جائے. آنکھ لگی, مولا نے دیکھا کہ روش فردوس میں, روش فردوس یعنی جنت کا راستہ ہے, ٹھیک. علی داخل ہو, دیکھا ایک زرد عقیق کا محل ہے. اس محل میں لکھا ہے یہ محل فاطمہ بنت محمد کا ہے. یہ محل فاطمہ بنت محمد کا ہے. مولا نے دیکھا میری زوجہ کا محل ہے, مولا داخل ہوا. پوری قوت سے سننا, تاج کس کو دیا تھا؟ سلیمان بن داؤد نے اپنے داماد کو. آخر تو ٹھیک, پوری طرح جڑ کے سنو گے تو بات کرنے میں بھی لطف آئے گا, سننے میں بھی لطف آئے گا, ٹھیک ہے نا. کہا سلیمان بن داؤد نے اپنے داماد کو ڈال دیا. مولا داخل ہوئے محل میں, دیکھا ایک نور کا تخت لگا ہے. شہزادی بنت محمد, محمد کی اکلوتی بیٹی, نور کے تخت پہ متمکن ہے, جلوہ فکن ہے. ایک دوشیزہ کھڑی ہے, دوشیزہ کھڑی ہے, اس کے ہاتھ میں نور کا ایک پنکھا ہے تو سیدہ کو وہ چھن رہی ہے. علی کو دور سے آتے ہوئے محمد کی بیٹی نے دیکھا. بی بی نے فرمایا یا علی آ جائیے. امیر المومنین قریب آئے. بی بی فرماتی ہے یا علی اس دوشیزہ کو پہچانتے ہو, یہ کون ہے؟ علی نے کہا زہرا آپ بتا دیجئے. بی بی مسکرا کے فرماتی ہے یہ اسی سلیمان بن داؤد کی بیٹی ہے. جو حاجات لے کے آئے ہیں اس وقت پہ غریب زہرا آپ کو خالی ہاتھ نہ لوٹا ہے. میرے دوستوں میں یہ وہی سلیمان بن داؤد کی بیٹی ہے. تب یہ گھرانہ سمجھ میں آ رہا ہے. خدا کے قسم پیارے نبی کا جو فرمان میں نے سوچا تھا سناؤں گا, وہ فرمان جاتا کیا تھا؟ پیارے نبی نے فرمایا تھا کون جو نبی ہے بعد بین الماء والطین. میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے. نبی تھا, موجود نہیں تھا. نبی تھا, عہدہ نبوت کے ساتھ تھا جب آدم مٹی و پانی کے درمیان تھے. ٹھیک, اچھا. تو پیارے نبی نے بتلایا کہ آدم بنے ہیں مٹی سے, آدم بنے ہیں پانی سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اب ایک سوال اور کرتے ہیں. اے پالنے والے,
یہ پانی کہاں سے آیا؟ کیا قرآن پڑھ لو، آواز آئی وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا. اچھا تو آدم بنے پانی سے، پانی آیا آسمان سے. آنے والی یہ آسمان کہاں سے آیا؟ سوال تو ہے میرے پاس. حدیث قدسی آگے بڑی کہنے لگی حبیب اللہ کا لما خلقت الافلاق، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے میں آسمان خلق ہی نہ کرتا. یعنی اگر میرے نبی نہ ہو آسمان نہ ہو، آسمان نہ ہو پانی نہ ہو، پانی نہ ہو آدم نہ ہو. آدم. اچھا پتا چل گیا کہ پانی آیا ہے پیارے محمد کے صدقے میں، پیارے نبی کے صدقے میں آیا پانی. اب آدم بنے پانی سے، آدم بنے، یہ مٹی کہاں سے آئی؟ تھوڑا تو سامعین کا بھی امتحان ہو جانا چاہیے. یہ مٹی کہاں سے؟ بزرگوں سے تو دعا چاہتا ہوں، یہ مٹی کہاں سے آئی؟ کہ پیارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، ایک شخص مسجد کی خاک میں اٹا سو رہا تھا. پیارے نبی نے مسکرا کے اس کے شاگرد کو ہدایہ فکر فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے مٹی کے باپ اٹھو. یا حسین، یا حسین. تو پانی ہے محمد کا صدقہ، مٹی ہے علی کا صدقہ. نبی نہ ہو، پانی نہ ہو، مٹی نہ ہو، علی نہ ہو، تو کیا اب بھی بات سمجھ نہیں آئی کہ پیتے ہو نبی کا، کھاتے ہو علی کا؟ مٹی آئی میرے مولا کے صدقے میں. ٹھیک ہو گئی بات. اب ایک دلیل دے دیتا، شاید کہ یہی آخری بات ہوگا اور کل پھر انشاءاللہ مولا نے اگر توفیق دی اور عزت عطا فرمایا تو پھر حاضر ہو جائیں گے بشرط حیات کہ پانی نبی کا صدقہ، مٹی علی کا نام لینے تو پانی تو نہیں ہے. پانی یا پانی نبی کے صدقے میں آیا، مٹی احسن تو علی کے صدقے میں آئی. ٹھیک. اب پڑھو قرآن جا کے، پانی پیارے نبی کا صدقہ، مٹی میرے علی کا صدقہ. قرآن میں خالق نے پیغام دیا، سنو اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی پہ تیمم کر. پاک مٹی پہ تیمم کر. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، خدا کے رسول، دیکھو نبی نے جنت میں جانے کا ایڈریس تو دنیا ہی میں بتا دیا. سچ یقین مانو، پیارے نبی نے جنت میں جانے کا ایڈریس. دیکھو پیارے نبی نے فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت، حسنین جنت کے جوانوں کے ساتھ. اچھا اس حدیث کے دو مطلب ہیں، فاطمہ سیدۃ الجنت یا سیدۃ النساء اہل جنت. دونوں طریقوں سے یہ حدیث آئی ہے. فاطمہ جنت کی سردار، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. دونوں ورژن حدیث کے موجود ہیں کتابوں میں. ٹھیک. بنت رسول جنت کی سردار، بنت رسول جنت کی عورتوں کی سردار. یعنی اب کچھ بھی ہو جائے ہر عورت سیدہ کی کنیز بن کے تو جنت میں جا سکتی ہے، زہرا سے جھگڑا کر کے کوئی جنت میں نہیں جا. اور پھر پیارے نبی نے تیسری اور فائنل مہر لگا دی، یا علی انت قسیم النار والجنہ. یعنی ایک ہی گھر میں سارے لوگ، اے علی آپ جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے، پالنے والے، تو نے خود کیوں نہیں جنت بانٹی؟ اے پروردگار تو خود جنت بانٹا. کہا دیکھو میں ہوں
عالمین کا رب. کوئی کہتا یا اللہ جنت دے دے, کوئی کہتا بھگوان جنت دے دے, کوئی کہتا گاڈ جنت دے دے, کوئی آتا ایشور جنت دے دے. میں تو عالمین کا ماننے والا ہوں. تو اچھا پانے والے اپنے محبوب سے بٹوا دیتا کہ وہ ہے رحمت للعالمین یا حسین ابن علی, وہ ہے رحمت للعالمین. کوئی آتا یا رسول اللہ جنت دے دے, کوئی آتا یا محمد دامن پکڑ کے یا محمد. اور اس وقت تو وہ بھی یا محمد کہتا جو دنیا میں یا محمد کو بدعت کہتا رہا تھا. یا محمد جنت دے دے, چونکہ میرا محبوب ہے عالمین کا, عالمین کے لیے رحمت. اس سے بھی پانے والے پھر کہا ایسے سے بٹواؤں گا, کافر تو بہت دور, منافق بھی بہت دور رہے گا. یا علی ہم تقسیم النار والجنہ, اے علی آپ جنت و جہنم کی بات کریں. میرے دوستوں, میرے علی ناز کرو خدا کی قسم, آل محمد نے تم سے کچھ نہیں مانگا, کچھ نہیں مانگا. آل محمد نے تم سے بس اتنا کہا واجب کو ادا کرو, حرام سے بچو. یہ جتنے میرا جوان دوست بیٹھا ہے نا, مولا تم سب کی خیر کرے, سارا ماتمی آماد و شاد رہے. امام حسین تم سب کو نظر بس سے محفوظ رکھے. لیکن یاد رکھو تمہارا کوئی عمل آل محمد کے لیے باعث شرمندگی نہ ہو. میرے روایت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, روایت کو کہ فقرہ ہے روایت کا کہ جب تم سلام کرتے ہو اپنے زمانے کے امام تو مولا تمہیں نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں. اب یہ تم اپنی اکاؤنٹیبلٹی, اپنا احتساب خود کر دو کہ تم کس طرح مولا کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہو. حالت آؤ, یاد رکھو کل 1441 ہجری کا سورج غروب ہو گیا اور 1442 ہجری کے محرم کا چاند افق عالم پہ نمودار ہو گیا. بس اس چاند کا نمودار ہونا تھا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ خانے سجنے شروع ہو گئے. بزرگ, جوان, بچے سیاہ لباس پہنے, ہر کسی کی زبان پہ ہائے حسین, یا حسین کہتا ہوا اللہ خانوں کی طرف, امام باڑوں کی طرف چل پڑا. میری ماؤں نے, بہنوں نے, بیٹیوں نے اپنی چولیوں کو توڑ دیا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ 1400 سال کے بعد اداکاروں کا عالم ہے. جب 62 ہجری کا چاند زینب کبریٰ نے دیکھا, اداکاروں جہاں ذکر ہوتا ہے نا تذکرہ مصائب حسین, واقعات بتلاتے ہیں ایک ماں جنت البقیع سے آ جاتی ہے, شرما کے نہ رونا, تنہا تھی کہنا. وہ بیوی پہلے شام جاتی ہے, شام سے اپنی بیٹی کو ساتھ لیتی ہے. کیا بس پھر آ جاتی ہے؟ کہا نہیں. یہ دونوں بیویاں شام کے زندان میں آتی ہیں, وہاں سے 4 برس کی بچی کو اپنے ہمراہ لیتی ہے اور پھر ادا خانوں میں آتی ہے جہاں اداکاروں کو حسین کی بیٹی جب گریہ کرتا ہوا دیکھتی ہے نا تو حسین کی 4 برس کی بطول اپنی دادی سے پوچھتی ہے, دادی یہ کسے روتے ہیں؟ بیوی فرماتی ہے, بیٹی یہ تیرے بابا کے اداکار ہیں. اداکاروں جانتے ہو بیوی جیسے سنتی ہے کہ میرے بابا کے اداکار ہیں, بیوی روتا ہوا دیکھتی ہے, اپنے رخساروں پہ ہاتھ رکھ کے ایک سوال کرتی ہے, دادی اگر یہ میرے بابا کو روتے ہیں انہیں کوئی تماچے تو نہیں مارتا؟ جو ہائے کر کے رو رہا ہے یقیناً حسین کی ماں اسے دعائیں دے گی. تاریخ نے
ایک واقعہ لکھا، بس آج کی حد تک اتنی مختصر سے ہی نوکری کو قبول کرنا، کل سے انشاءاللہ مولا نے توفیق دی تو بیان کروں گا۔ دو واقعات سناتا ہوں۔ تاریخ بتلاتی ہے جب زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے گا اور مولا مسلک پہ متمکن ہوں گے، اچانک سے مجمع چھٹے گا، آواز آئے گی حسین کی ماں آ رہی ہے۔ کیسے آئے گی جانتے ہو؟ ایک ہاتھ پہلو پہ ہوگا، ایک ہاتھ میں کپڑے کی پوٹلی ہوگی۔ زمانے کے امام جدہ کو آتے ہوئے دیکھیں گے، مسجد چھوڑ دیں گے۔ بی بی مولا کو سینے سے لگا کے ایک فقرہ فرمائے گی، اے میرے بیٹے مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائے گئے ہو۔ جس کو سمجھ میں آتا ہے رونے میں نہ شرمائے، اس گھر کے مصائب سن کے نہ گزرو، محسوس کیا کرو۔ ٹھیک ہے رات کا یہ پہر ہے، تم تو ادا خانوں سے مجلس سن کے واپس گھر چلے جاؤ گے، لیکن وہ جو بی بی جنت البقیع سے آئی ہے نا، اب وہ مسلسل انہی ادا خانوں میں رہے گی۔ اجرکم اللہ۔ اے میرے بیٹے مہدی میں دنیا کی عدالتوں سے خالی لوٹائی گئی ہوں، اے میرے لال میرا انصاف کرنا۔ یہ کہہ کر بی بی کپڑے کی پوٹلی مولا کی سپرد کریں گی۔ اس کپڑے کی پوٹلی میں جانتے ہو کیا ہوگا؟ بی بی رو کے فرمائے گی، میرے بیٹے مہدی اس کپڑے کی پوٹلی میں میرے جلے ہوئے دروازے کی لکڑیاں ہیں، اس کی راکھ ہے، اس سے میرے محسن کے خون کی خوشبو آتی ہے۔ تیرے ماتم پہ پابندی نہیں ہے، ادا کر ہو، تیرے سینے پہ ہاتھ مارنے پہ کوئی نہیں روکتا۔ تعریف کرتی ہے، مولا گریہ شروع کریں گے، بی بی مولا کا ہاتھ تھام کے تو قبروں کی جانب لے کے جائے گی۔ بی بی فرمائے گی رو کے، میرے بیٹے مہدی اس کو اٹھا، اس سے پوچھ اس نے مجھے تازیانہ کیوں مارا تھا، اس کو اٹھا، اس سے پوچھ اس نے مجھے تماچا کیوں مارا۔ اللہم لا نقبل ظالمین ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبین اللہ ذالک۔ اللہم لا نقبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبین اللہ ذالک۔ اللہم لا نقبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تعبین اللہ ذالک۔ پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو ہمارے راہ میں مقبول فرما، حاضرین کی حاجات کو بر فرما، پالنے والے علماء حق کے سائے کو سر پہ قائم و دائم فرما، پالنے والے ہم سب کو مرنے سے پہلے روضہ حسین کا ایک لاکھ پھر دیدار نصیب فرما۔ روایت کا فقرہ ہے، زمانے کے سلطان فرماتے ہیں، جب بھی میرے ظہور کی تعجیل کی دعا کرنا، شام والی بی بی کا واسطہ دینا۔ آؤ مل کے واسطہ دے، پالنے والے اس شہزادی کا واسطہ دیتے ہیں۔ جب 11 محرم کو قافلہ جانے لگا، ہر کوئی اپنے بالی کے لاش سے اڑ گیا، علی کی بیٹی کے سامنے 2 ننھے ننھے شہزادوں کے لاشیں آ گئے۔ بی بی نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا، اے اولو محمد خدا حافظ۔ پالنے والے اس شہزادی کا واسطہ جو اپنے بچوں کو نہیں، یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام مومنین کو مولا کی معرفت نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وإن أنت تذکرہ أرضک طوعا وتمتعه فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔